بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ اس پیارے بچوں السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں سمیٹنے کے بعد اب آپ ماہ شوال میں داخل ہو چکے ہیں، وہ مہینہ جو خوشیوں کا مہینہ ہے، راحتوں کا مہینہ ہے، سکون اور قربانی کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر کے تحفے کا مہینہ ہے۔ تو جہاں اس مہینے میں آپ سب نے عید الفطر منائی، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو یاد رکھا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ شوال کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو بہت سے اہم واقعات پر بھی مبنی ہے، جس میں امام زمانہ کی غیبت ہے، کہ جو غیبت کبریٰ ہے، جو امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں، ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، اس کا آغاز بھی ماہ شوال میں ہوا۔ اس کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ، یہ بھی 10 شوال کا ہے، اور جو دیگر اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ شق القمر کا بھی ہے، یعنی چاند کا پھٹ جانا۔ حیران ہو رہے نا، چاند کیسے پھٹ سکتا ہے؟ بالکل، اگر اللہ چاہے تو اپنے پیاروں کے لیے، اپنے اچھے بندوں کے لیے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شق القمر ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ معجزہ کیا ہے؟ کوئی ایسا ایکٹ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ایکشن، کوئی بھی ایسا عمل جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماہ رمضان المبارک میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کے ساتھ فرعون کے جادوگروں کو شکست دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کئی معجزے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جاتے اور دھوپ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک بادل ان کے ساتھ ساتھ روانہ کرتا تاکہ وہ ان پر سایہ کیے رکھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ جب آپ روشنی میں نکلتے، دھوپ میں نکلتے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا، بالکل ویسے جیسے ہمارا سایہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں ویسا سایہ رسول خدا کا نہیں تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پتھروں کو ہاتھ پر اٹھایا تو پتھروں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ یہ مختلف معجزے تھے، یہ مختلف ایکشنز تھے، یہ مختلف واقعات تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول خدا نے کر کے دکھائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ چاند کو پھاڑنے کا بھی ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا بھی ہے، اور اس واقعے کا ذکر ہوا ہے سورہ والقمر کی آیت نمبر 1 میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رات کی تاریکی میں چاند کس طرح سے ایک اشارے کے ساتھ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے بچوں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو سب نے یہی کہا، جو کافر تھے نا وہ اسلام تو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط ثابت کریں۔ تو آپ کو بہت سارے چیلنجز دیتے رہتے، آپ کو بہت ساری پرابلمز میں ڈالتے کہ شاید آپ گھبرا کر پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک مقام پر مکہ معظمہ میں آج بھی وہ پہاڑی چھوٹی سی رہ گئی ہے لیکن ابھی موجود ہے۔ کوئی عالم دین جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جانے والے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو وہ پہاڑی دکھاتے بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ایک جگہ پر بلایا مکہ میں اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ رات کو جو چاند نظر آ رہا ہے یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، آپ اس کی طرف اشارہ کیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ کر کے دکھاتا ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے
اور تمہیں یہ سب باتیں سچ لگیں تو تم اسلام قبول کر لو گے اور مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو جب چاند نکلا، 14ویں کا چاند تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی اس پہاڑی کے اوپر گئے اور ان کے ساتھ مکہ کے، قریش کے، کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، تاکہ وہ واپس جا کر لوگوں کو بتا سکیں کہ کس طرح رسول خدا نے صرف ایک اشارے کے ساتھ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور ادھر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بعض ہسٹری کی بکس میں لکھا ہے کہ یہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو صرف عرب والوں کو نظر نہیں آیا، دنیا کے بہت سارے ممالک کو یہ چاند نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا اور وہ حیران ہوئے کہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح جب وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو رسول خدا نے کفار سے فرمایا، اب تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اب تم نے جو وعدہ کیا تھا پورا کرو۔ تو انہوں نے کہا، اب آپ نے چاند کو توڑا ہے تو اسے ہمیں جوڑ کر بھی دکھائیں تب ہم آپ کو مانیں۔ تب رسول خدا نے ایک اشارے کے ساتھ اس چاند کو دوبارہ سے جوڑ دیا، لیکن چونکہ ان کا دل ہی نہیں تھا یقین کرنے پر، ایمان لانے پر، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے پر، تو اس لیے انہوں نے اس معجزے کو نہیں مانا۔ لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ کس طرح اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کچھ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ تاکہ دیکھنے والا سمجھ سکے کہ اس نبی کے پیچھے، جو نبی کی طاقت ظاہر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو ہستی ہے اس نبی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے نبی سے محبت کرنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ماہ شوال کی اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔